اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اہمیت صوم۔ روزے کی اہمیت۔ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے، بدبخت ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے یا نہیں، لہٰذا جو موقع ملا ہے اس مہینے کی سعادت حاصل کرنے کا، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، خصوصاً آخری عشرے میں۔ رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ممبر لاؤ۔ ہم ممبر لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، اسی طرح جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اور جواب میں نے آمین کہا۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں آمین کہا۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ میں نے اس کے جواب میں آمین کہا۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ موقع دے، مہلت دے، اس کے لیے بخشش کے سامان فراہم کرے اور اس کے باوجود وہ ان مواقع سے فائدہ نہ اٹھائے تو بدبختی اسی کے لیے ہے، خود اسی کی اپنی ذات ہی کو نقصان ہے۔ دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر وہ دعا کیسے نہ سنی جائے گی؟ اور پھر یہ دعا بھی نہیں بد دعا بنتی ہے۔ اور اس حدیث سے رمضان کے علاوہ درود شریف کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے اور والدین کی خدمت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑھاپے کے وقت والدین کا خیال رکھنا اور ان کی ضرورت کا خیال رکھنا اور ان کی مدد کرنا نہایت ضروری ہے۔ روزہ خوروں کا عبرتناک انجام۔ حضرت ابو امامہ بہیلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا، اس پر چڑھیں۔ میں نے کہا، میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کریں گے۔ پس میں چڑھ گیا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیر دیا گیا ہے، جس سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے، اگر وقت سے پہلے افطار کرنا اتنا بڑا جرم ہے تو روزہ نہ رکھنا کتنا بڑا جرم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں لگائیں تاکہ اللہ کے بندے اس بڑے دن کے عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔